نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين تمامی دوست مل کے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ برادران ذوی الاحتشام، علماء اکرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ اجتماع ماہانہ درس قرآن بسلسلہ ایصال ثواب شیخ الحدیث و تفسیر سفیر عشق رسول محسن پاکستان، محسن اہل سنت، محسن عالم اسلام، قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث حافظ محمد خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا گو کہ رب لم یزل آپ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور جو مشن قبلہ امیر المجاہدین ہمیں دے کے گئے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر سانس کے ساتھ ہم نے حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے۔ بس دعا یہ ہے کہ رب لم یزل اس قبلہ امیر المجاہدین کے مشن کو سامنے رکھ کے ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، میری ڈیوٹی جو قبلہ حافظ علامہ محمد اعجاز صاحب نے لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قبلہ امیر المجاہدین کا تعارف پیش کرنا ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے پڑھا کہاں سے، آپ کن کن مراحل سے زندگی کے گزر کے رب کائنات نے آپ کو اتنی عزتیں کیسی عطا فرمائیں۔ تو سماعت فرمائیے سب سے پہلے کہ آپ 22 جون 1966 کے اندر، 22 جون 1966 بروز منگل، دن تھا منگل کا، تاریخ تھی 22 جون 1966 اور اسلامی مہینہ تھا ربیع الاول کا۔ رب کائنات کی طرف سے قبلہ امیر المجاہدین دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور جب آپ سکول میں داخل ہوئے قبلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، تو آپ نے 4تھی کلاس تک اپنے سکول کے اندر اچھے نمبروں کے ساتھ اپنے تمام کلاس فیلو سے اچھے نمبر جو ہے وہ حاصل کیے۔ جب آپ 5ویں کلاس کے اندر پہنچے تو آپ کے جو استاد تھے وہ ایک دیندار تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، دین کا درد رکھنے والے تھے۔ تو وہ آپ کے والد صاحب کو کہنے لگے، آپ کے والد صاحب کا نام ہے لال خان، آپ کے والد صاحب کو کہنے لگے کہ اے لال خان، آپ اس طرح کریں کہ دیر نہ کریں، آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، اس لیے کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر یہ بچہ قرآن پڑھ جائے گا دین مصطفیٰ کی برکت سے ہر طرف دین محمدی کو بلند فرما دے گا۔ اور پھر 1974 کے اندر جب قبلہ امیر المجاہدین کی عمر ہوئی 8 سال، اس وقت 1974 کے اندر قبلہ امیر المجاہدین پنڈی گھیب اٹک سے چلے اور جناب جیلم کے اندر محلہ عیدگاہ ایک مدرسہ ہے جامعہ غوثیہ، اس جامعہ غوثیہ کے اندر آپ نے حفظ کرنا شروع کیا۔ 8 سپارے محلہ عیدگاہ جامعہ غوثیہ کے اندر قبلہ امیر المجاہدین نے پڑھے، اور پھر جو آپ کو استاد پڑھاتے تھے وہ بھی آپ کے گاؤں کے ہی تھے۔ وہ کسی وجہ سے مشین محلہ نمبر 1 کے اندر شفٹ ہو گئے، تو آپ قبلہ امیر المجاہدین بھی
जेलम के अंदर मशीन महल्ला नंबर 1 के अंदर जो है वो आ गए तो पहले 8 सिपारे जेलम के अंदर किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने महल्ला गौसिया ईदगाह के अंदर पड़े और बाकी 22 सिपारे किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने मशीन महल्ला नंबर 1 के अंदर जेलम के अंदर जो है वो याद फरमा। यानी इस तरह कह सकते हैं कि जेलम को ये एजाज हासिल है कि एक मर्दे कलंदर कि उसने पूरा कुरान करीम अगर हिफ्ज किया है तो जिला जेलम की धरती पे किया है। और फिर जब 1978 आया तो आप हिफ्ज मुकम्मल करके अपनी मुकम्मल मंजिल याद करके कुरान करीम को मुकम्मल याद करके आप दीना के अंदर जो इदारा है तजवीद और क़िरात जहां पे पढ़ाई जाती है आप दीना के अंदर 1978 के अंदर वहां पे दाखिल होते हैं और 2 साल दीना के अंदर पढ़ते हैं और 1980 के अंदर आप जो है वो कारी कुरान की सनद लेके वहां से जामिया निजामिया रिज़विया में दाखिल हो जाते हैं। यानी आपने आज तक सुना होगा कि हाफिज खादिम हुसैन, अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन, तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ अल्लामा और हाफिज ही नहीं थे बल्कि रब्बे कायनात ने उन्हें क़िरात की दौलत से भी मालामाल फरमाया था। और फिर 1980 के अंदर आप लाहौर जामिया निजामिया के अंदर दाखिल हुए और 1988 के अंदर आपने जो है वो दरसे निजामी का कोर्स जामिया निजामिया से मुकम्मल किया और 1990 के अंदर फिर आपने उसी मदरसा में पढ़ाना शुरू कर दिया जहां से आपने पढ़ा था। यानी जामिया निजामिया में 1990 के अंदर आपने पढ़ाना शुरू किया और फिर 1993 के अंदर महकमा औकाफ है जहां पे महकमा औकाफ के मुख्तलिफ शोबे और उसमें एक शोबा है खिताबत और इमामत का भी, मुअज्जनी का भी। तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन आपकी सबसे पहले जो ऐसे खतीब पोस्ट हुई वो कामा वाली सरकार गुजरात के अंदर आप 1993 के अंदर पहले खतीब बन के आए माशाअल्लाह। और फिर 1993 के अंदर ही किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी आप जो हैं वो वापस तबादला आपका हो गया दोबारा शाह अब्दुल मुअल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर के अंदर एक बहुत मशहूर मारूफ अल्लाह ताला के वली हैं सदियों पुराने, वहां पे आपके आस्थाने पे आप ऐसे खतीब जो है वो काम करने लग पड़े। तो फिर हुआ क्या, आज हम लोग ये समझते हैं कि खादिम रिज़वी आज हुकूमत के खिलाफ बोलता है, उसने इन 2 सालों में या 4 सालों में या 6 सालों में ना किबला अमीरुल मुजाहिदीन 1993 के अंदर सबसे पहले अगर किसी खतीब ने मिंबर रसूल पे बैठ के हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डाल के बात की थी उस हस्ती का भी नाम अल्लामा खादिम हुसैन। और 1993 के अंदर आपको मुअत्तल कर दिया गया, आपको मुअत्तल कर दिया गया 4 महीने के लिए। क्यों? इसलिए कि आप उस वक्त भी हुकूमत की जो गैर फितरती सरगर्मियां होती थी उसके खिलाफ आप आवाज उठाते थे। 4 महीने के बाद दोबारा आपने ऐसे खतीब जब अपना चार्ज संभाला तो फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब आपका तबादला हुआ पीर मक्की अलैहि रहमा। ये दाता साहब जाए ना तो दाता साहब से पहले एक दरबार आता है जिसको पीर मक्की कहा जाता है। तो पीर मक्की आप वहां पे ऐसे खतीब दोबारा, तो यार आप जरा सोचें इस बात को कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की अगर सबसे पहले ऐसे खतीब पोस्ट हुई तो कामा वाली सरकार, वाह 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 वाह, अल्लाह के वली के मिज़ार के ऊपर, ठीक है जी। और दूसरी हुई तो वो भी शाह अब्दुल मुअल्ली अल्लाह ताला के वली के मिज़ार के ज़ेरे साया। जब तीसरी हुई तो वो भी अल्लाह के वली के ज़ेरे साया। ये तमाम असबाब बताते थे कि रब्बे कायनात खादिम हुसैन रिज़वी को इन वलियों के साए में रख के तैयार फरमा रहा है कि आने वाले वक्त में इसमें मर्दे मुजाहिद ने मेरे दीन का काम करना है।
علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کوئی آج 2 4 سال 6 سال سے حکومت کے خلاف بولنا نہیں شروع کیا تھا، بلکہ آپ پہلے بھی جب کوئی جو ہے وہ ناحق بات ہوتی تھی تو ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر کوئی بات کرتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ ہستی کا بھی نام علامہ خادم حسین رضوی تھا۔ اور دوسری بات، جب شیطان تاثیر نے، سلمان تاثیر نے، مردود نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموس رسالت کے قانون کو نعوذ باللہ کالا قانون کہا، تو اس وقت غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس مردود کا سر قلم کیا، اس کو واصل جہنم کیا، تو اس وقت جب بڑی بڑی گدیوں والے، بڑے بڑے حجروں والے، بڑے بڑے خطباء جب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بھی جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ناموس کی خاطر آواز کو بلند کرتا ہوا نظر آیا، اس کا نام بھی علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ اور پھر آپ کو پیر مکی علیہ الرحمہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، علامہ خادم حسین رضوی دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، تکلیفیں، مصیبتیں اور جناب صعوبتیں برداشت کر رہا تھا، بلکہ یہ علامہ خادم حسین کے خمیر میں یہ بات رکھ دی گئی تھی، فطرت نے یہ رکھ دی تھی کہ جب جب کوئی ناحق بات کرے گا، حق بات کو بلند کرنے کے لیے خادم رضوی وہاں پہ موجود ہوگا۔ تو حضور کے غلام، قصہ مختصر کہ جب آپ نے غازی محمد ممتاز حسین قادری کی وکالت شروع کی نا، تو اس وقت محکمہ اوقاف نے کہا مولانا اگر آپ نے ہماری خطابت رکھنی ہے نا تو پھر آپ کو ناموس رسالت پہ نہیں بولنا ہوگا، پھر جو ہم کہیں گے وہ آپ کو بولنا پڑے گا۔ تو علامہ خادم حسین رضوی آپ نے ان اوقاف والوں کو بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اے لوگوں سنو، میں وہ نہیں کہوں گا جو تم کہو گے، بلکہ میں وہ کہتا جاؤں گا جو رب کا قرآن فرماتا جائے گا، پیارے محمد کا فرمان سناتا جائے گا۔ حضور کے غلام، اور آپ کو جب اس وقت نکالا گیا، آپ نے بلکہ خود جو ہے وہ کہا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو نا کہ اپنی خطابت رکھو یا ناموس رسالت کے مسئلے کو چھوڑ دو، تو سنو، تم کو نہیں پتا کہ میں امام محمد رضا خان کا ماننے والا ہوں کہ جن کا اعلان ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ قصہ مختصر میرے بھائی، یہ تو وہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو شاید آپ کو پہلے نہیں پتا تھی، باقی تو آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور چند ایک باتیں اور آخر پہ میں 2-4 منٹ کے اندر قبلہ امیر المجاہدین کے حوالے سے اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جبل استقامت کہا جاتا ہے، یعنی استقامت کا پہاڑ، استقامت کا پہاڑ۔ تو آپ کو کیوں کہا جاتا ہے یہ بات؟ آج ہم بھی جو ہے وہ خطیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر باتیں کرتے ہیں، لیکن جب قربانی دینے کی بات آئی نا، جب اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد نبی کے دین کے اوپر قربان کرنے کی بات آئی، تو ایک وہ مرد کلندر نظر آتا ہے کہ جب اپنا مال دینا پڑا، مال بھی قربان کر دیا، اپنے گھر کا تقدس بھی جو ہے وہ حضور کی عزت میں قربان کر دیا۔ تو حضور کے غلام قبلہ امیر المجاہدین آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا پولیس والوں نے میری گاڑی کے اوپر فائرنگ کی، جب فائرنگ کی نا تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ ٹانگوں سے معذور تھے، آپ کہتے ہیں لیکن میں نے بڑی ہمت کی، ہمت کر کے نا میں نے گاڑی کو جو ہے وہ گاڑی کے دروازے کو کھولا اور ٹانگوں کو جو ہے وہ باری کی طرف کر کے تو میں نے کہا اے پولیس والوں تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، خادم رضوی میرا نام ہے، آؤ مجھ پہ گولی چلاؤ، محمد عربی کے نام پہ قربان ہونے کے لیے خادم رضوی بالکل تیار بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔
یا وسیع تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه تاجدار ختم نبوت زندہ باد حضور کے غلام ایک قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا تعارف اس وجہ تو انہوں کروایا جا رہے کہ تو انہوں پتہ ہوئے کہ کس عظیم ہستی دا نام ہے ایویں نہیں اتنا مقام مل گیا ایویں نہیں اتنا مرتبہ مل گیا قبلہ امیر المجاہدین اپنی تقریر کے اندر پتہ کی فرماندے سی جدو غازی صاحب دا جنازہ ہویا نا کہ آپ فرماندے سی کہ لوگ کہندے نے جناب غازی دے جنازے دے اندر اتنے بندے کدھروں آ گئے میں کیا کہ جینا دی خاطر غازی نے قربانی دیتی او لے کے آئے اور آپ فرماندے سی کہ اس تو بعد بھی بڑا جنازہ او نہیں ہوئے گا جڑا حضور دا غلام بن کے دنیا دے تو جا رہا ہوئے گا یہ بات ہے حضور دے غلام اور مختصر ہے کہ جس وقت آپ نو جناب گھر دی سیڑھیاں تو گھسیٹیا جا رہے سی نا علامہ خادم حسین رضوی آپ نو گھر دی سیڑھیاں تو آپ نو گھسیٹ کے پولیس لے آ رہی سی آپ کو کیا کہ ڈرو آپ نے فرمایا کہ میں معذور ہاں ڈر نہیں سکتا تے پولیس والے نے کیا تو بہانہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے آپ کو سیڑھیاں دے اتو گھسیٹنا شروع کیتا جدو آپ کو گھسیٹ رہے نا سیڑھیاں دے اتو تسی ذرا حساب لاؤ نا کہ جس بندے نو موریاں دا مسئلہ ہوئے جیڑا جناب چل بھی نہ سکتا ہوئے جیڑا 2-4 فٹ دے فاصلے کے اتو پانی دا گلاس بھی نہ پکڑ سکتا ہوئے اس کو جدو جناب سیڑھیاں دے اتو گھسیٹیا جا رہا ہوئے گا کہ اس کو کتنی تکلیف ہوندی ہوئے گی لیکن قبلہ امیر المجاہدین آپ کو سیڑھیاں تو گھسیٹیا جا رہا ہے کہ آپ مسکراندے جا رہے ہیں مسکراندے جا رہے ہیں اور پولیس والے کہنے لگے مولوی تو ساڈا مذاق اڑا رہے ہیں آپ نے فرمایا میں تہاڈا مذاق نہیں اڑا رہا جینا مالکاں دے کہن دے اوتے تسی مینوں تکلیف دے رہے ہو او تہانوں نہیں ویکھ رہے لیکن جینا مالکاں دی میں ڈیوٹی دے کے تکلیف اٹھا رہا ہاں او خادم رضوی نو ویندے بھی جا رہے نے پہچان دے بھی جا رہے نے یہ بات ہے حضور دے غلام اس وجہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال وفا کرو حضور دے نال پیار کرو بس ایک مسلمان کا سب تو بڑا ایوی جناب ہے کہ اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عزت دے ہوتے اپنے آپ کو قربان کر دے کیوں نماز دن دے اندر 5 وقت جڑا وہ فرض ہے روزے میں سال دے اندر ایک مرتبہ جڑا 29 یا 30 دن دے فرض نے تے صاحب استطاعت دے اوتے زکات دینا سال دے اندر ایک مرتبہ جڑا وہ ضروری ہے لیکن ناموس رسالت دا مسئلہ او مسئلہ ہے کہ جڑا ایک وقت 2 وقت 3 وقت 4 وقت 5 وقت نہیں بلکہ ہر سال دے نال ناموس رسالت دے اوتے پہرا دینا مسلمان دے اوتے ضروری ہے اور آخر دے اوتے قبلہ امیر المجاہدین عموماً ایک کلام جڑا وہ بڑے ذوق دے نال بڑے شوق دے نال سماعت فرماندے سی او دے 2-3 شعر پڑھ کے میں جڑا وہ اپنی گفتگو نو ختم کر دیواں گا اللہ اکبر فرمانے کے قدر نبی دا